الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ انہوں نے آج مجھے موقع عطا فرمایا ہے کہ میں چند باتیں تعارف قرآن یا اہمیت قرآن کے بارے میں عرض کر سکوں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سب باتیں سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے یہ فیض بن کے تمام امت کو تحفتاً ملا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے کہا گیا کہ آپ اتر جائیں اور ایک ایسی بنجر زمین کی طرف روانہ ہو جائیں جہاں پہ سخت آزمائشیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کو بھی اور آدم علیہ السلام کی جو آگے نسل چلے گی اس کو بھی، یعنی ایک بہت بڑی امتحان گاہ جس کا نام زمین ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو کہ آیت نمبر 38 اور 39 میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ زمین کے اوپر فساد ہوں گے، فتنے ہوں گے، تو تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہدایت جب میری طرف سے پہنچے تو اس کے تابعداری جو کریں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں سے ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی طرف سے نازل ہوگی جو بندوں تک پہنچے گی۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کر کے جھٹلا دیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی خبردار بھی کیا اللہ رب العزت نے کہ آپ اور آپ کی آنے والی جو اولاد ہوگی ان سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگر وہ میری ہدایت کو یعنی سمجھیں گے، میری ہدایت پہ عمل کریں گے تو وہ کامیاب، اور اگر اس کو وہ جھٹلائیں گے تو وہ ناکام۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح مسلم میں 817، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو پست کرتا ہے۔ اب دیکھیں، بلند اللہ رب العزت کس کو کریں گے؟ جس نے قرآن مجید کو بلند کیا۔ قرآن مجید کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت نکالا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں قرآن مجید کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو گویا ہم نے اس کو بلند کیا۔ اب اگر ایک انسان، یعنی پست کون سے لوگ ہوں گے؟ اب اگر ایک انسان اپنی زندگی میں قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اس نے، تو یہ پست کیا ہوا ہے ہم نے قرآن مجید کو۔ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، آج تک ہم نے اس پیغام کو نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود پہلے قرآن پاک کو پست کیا، اور جو قرآن پاک کو پست کرے گا اللہ رب العزت پھر اس کو اس قرآن کے ذریعے پست کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں 5022،
یہاں پر اس حدیث میں یہ واضح ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 1873 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفا چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی 2 آیات مبارکہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیات اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ کتنی اور پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہیں جو قرآن پاک کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ قرآن مجید اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے، تفاسیر لکھی، ہر کسی نے ہر دور میں ہر انداز میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلم لوگوں نے بھی بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر غور و غوض کیا ہے، تفکر کیا ہے، اس کے ترجمے کیے ہیں، اور اسی کوشش میں، اسی پڑھنے میں، اسی تحقیق میں کتنے غیر مسلم جو ہیں وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر مسلم کیوں پڑھتے ہیں، یعنی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کیوں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جب وہ بین الاقوامی مذاہب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر عیسائیت کو بھی پڑھتے ہیں، یہودیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام کے لیے وہ قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر، غیر مسلمز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ وہ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے مختلف کنٹریز کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، مختلف مذاہب کو پڑھتے ہیں، وہ انڈیا میں بھی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ انگریز انڈیا جاتے ہیں، اور وہاں سے یعنی ان کے جو گرو ہیں وہاں سے وہ روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں غیر مسلمز، انگریز، جو قرآن مجید پہ تحقیق کرتے ہیں، غور و غوض کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ یعنی ایک دل میں نفرت رکھے ہوئے شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ حقیقتوں کو جب جانتے ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا کی جو ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ، ہارورڈ یونیورسٹی، ییل یونیورسٹیز، یہ دنیا کی یعنی سب سے ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ مسلم اور غیر مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہو کے قرآن مجید میں غور و غوض نہیں کر رہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے موتی تلاش نہیں کر رہے، تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے بد نصیب تو نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نور، یہ چراغ پڑا ہوا ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں، اور غیر مسلم جنہیں کوئی یعنی وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ قرآن مجید تک پہنچ چکے ہیں اور اپنی یونیورسٹیز میں اس کو یعنی ایز اے سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور اس سے ہدایت اور دنیا کے بھی کئی فائدے یعنی اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے اوپر غور و غوض اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت خود اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں
اللہ رب العزت نے متعدد آیات قرآن مجید میں جو ہیں وہ نازل فرمائیں تاکہ مخلوق کو، انسانوں کو قرآن مجید کی اہمیت سمجھ آ سکے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب اس کو کسی چیز کی اہمیت سمجھ آتی ہے تو وہ لازم اس طرف جو ہے راغب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن رحمت ہے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا قرار عطا فرمایا۔ شفا روحانی بھی ہے قرآن مجید، شفا جسمانی بھی ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نور اور کتاب مبین قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ذکر قرار دیا، ایک نصیحت قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا، یعنی صحیح راستہ دکھانے والی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ایک خوشخبری سنانے والی کتاب، خبردار کرنے والی کتاب، یعنی اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو آپ کو مستقبل اپنا بتا رہا ہو کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس میں یہ خوبصورت ہیں راستہ ہے، اس کا یہ منزل ہے، یہ خوشخبریاں ہیں ساری، اور اگر یہ راستہ چلو گے تو خبردار ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو حکمت بری کتاب قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان فہم کر دیا، یعنی کوئی بھی دل میں جب ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے اور ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک بہت ہی آسان فہم کتاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان بھٹکا ہوا ہو کسی بھی راستے سے، کسی بھی طرح کے مسائل میں بھٹکا ہوا، تو یہ قرآن مجید انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو ہے وہ تعریف میں اور اس کی یعنی خیر اور برکت ہونے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک ڈیفرنٹ اینگل میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیسز کے اندر کمپیوٹر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک پروجیکٹر لگاتے ہیں۔ جب کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں وہ چیز یا ویڈیو چلتی ہے تو اس پروجیکٹر کے ذریعے جو سامنے دیوار ہوتی ہے اس پہ اس کا عکس پڑتا ہے، تو اس عکس پہ یا اس دیوار پہ آپ کو وہ پوری ویڈیو، وہ انفارمیشن وہاں اس دیوار پہ نظر آتی ہے، اور آپ بڑے بغور اس کو بڑے اچھے انداز میں، کیونکہ وہ بہت سائز میں بڑی واضح ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یعنی اس لیپ ٹاپ کے اندر جو بھی مواد تھا، جو بھی تھا، علم تھا سارا، وہ آپ کو سکرین میں دکھا دیا گیا۔ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوق سے مخاطب ہونا تھا، علم عطا کرنا تھا، تو قرآن مجید کو وہ ملٹی میڈیا بنایا اپنا، کہ میں اس کے ذریعے اپنا تعارف، اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اس پوری کائنات کو میں نے کیسے یعنی تخلیق کیا، اس میں کیا کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کون سے انبیاء کس طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری، کیا حالات ہوئے، کیا واقعات ہوئے، اللہ رب العزت کی ربوبیت، سائنس اور ٹیکنالوجی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے ہر انداز کو ایک علم کی صورت میں، ایک ملٹی میڈیا کی صورت میں اس قرآن مجید کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے اس پروجیکٹر، اس میڈیا میں جو بھی چیز یعنی ہمیں اتنی آسان کر کے اللہ رب العزت نے ہمارے تک پہنچائی ہے، اور ہم اس کو نہ پڑھیں، اس کو نہ دیکھیں، اس سے علم اور فائدہ نہ حاصل کریں، تو ہم خود یعنی بہت بد نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی یعنی توفیق عطا فرمائیں۔ اب میں آپ کے سامنے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ ایک چھلکے کی مانند ہیں، اور چھلکے کے اندر اصل مغز ہے، اصل یعنی نور ہے۔ جیسے ایک بادام ہے، دیکھیں بادام کا چھلکا اور چھلکے کے اندر پھر اصل گری ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی بادام اس لیے خریدتا ہے کہ اس کے اندر گری اس کو مل جائے، کیونکہ گری کے اندر اس کے سارے فوائد ہیں، اور اصل قیمت بھی گری کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ انسان کو الفاظ سے آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ وہ قرآن مجید کے اندر وہ نور حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں جیسا کہ ہم اردو زبان ہیں یا ہم
کسی اور ایسی زبان میں ہیں کہ جو عربی نہیں ہے تو ہمیں قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں وہ نور، وہ گری، وہ شفا، وہ رحمت، وہ ہدایت، وہ نور حاصل کرنے کے لیے لازماً ہمیں قرآن مجید اپنی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کی جو بھی تفسیر ہے وہ اپنی زبان میں پڑھنا پڑے گی. تو پھر یہ ہمارے لیے ایک ہدایت بنے گی اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ یعنی دکھائے گا. اب ایک اور بڑا اہم موضوع جو قرآن مجید فرقان حمید سے جڑا ہوا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. یعنی قرآن مجید کی اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے اور پیاری سیرت مبارکہ ہے. تو قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیل اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور سیرت کے ذریعے ملتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں، اس کو بھی حاصل کریں. اسی طرح الحمدللہ ہم نے مل کر کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، صحابہ کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ایک ہی کتاب میں پیش کیا جائے. تو ہم نے سراج المنیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جو ہے الحمدللہ وہ ترتیب دی ہے، جو اس وقت ہارڈ کاپی میں، پرنٹنگ فارم میں بھی اویلیبل ہے اور PDF فارمیٹ میں بھی اویلیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین اور زندگی جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دیکھیں آخر میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کو کروا دوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، دین اسلام کا، اور بچپن سے یعنی 7ویں 8ویں جماعت سے لے کے مجھے شوق ہوا کہ میں اللہ رب العزت کو جانوں، اللہ کے دین کو جانوں. تو اس سفر کے اندر ایک زندگی گزارنے کے بعد الحمدللہ جب میں قرآن مجید پر پہنچا تو اس کا بغور ترجمہ اور تفاسیر جتنی بھی یعنی مجھے اویلیبل تھی مختلف بزرگوں کی، وہ ساری میں نے پڑھی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر خود میں نے جو ہے ایک وقت آیا کہ شوق ہوا کہ ترجمہ بھی پڑھا ہے مختلف بزرگوں کا، تفاسیر بھی پڑھی ہیں. لیکن میں خود چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر کس طرح پیارے پیارے الفاظ یعنی اللہ نے خود جو استعمال کیے ہیں وہ کیسے یعنی ادا کیے ہوں گے. تو پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے عربی زبان سیکھنا شروع کی. تقریباً مجھے 2-2.5 سال لگے تو میں نے قرآن پاک کی جو ہے وہ عربی زبان بھی سیکھ لی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی لگی ہے شاید کہ میں نے جو بھی اپنی زندگی میں علماء اکرام سے، اولیاء اکرام سے قرآن مجید سے متعلق روحانی ظاہری علوم سیکھے وہ میں اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں. اور مجھے یقین ہے کہ جس ذات نے مدد کی توفیق بخشی کہ آج اس کا آغاز ہوا ہے، انہی کی توفیق سے، فضل سے اور مدد سے انشاءاللہ عز و جل رکوع بائی رکوع، رکوع بائی رکوع یہ درس قرآن مجید مکمل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میری اس محنت کو، بولنے کو قبول فرمائیں، اور آپ کو جو سعادت بخشی ہے سننے کی، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وما توفیقی الا باللہ.